اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الہداۃ المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الداعمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بقولہ الحق وہو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عنوان گفتگو ذات گرامی حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام ہے. اس پر مختصر معروضات. پچھلی گفتگو میں ہم امام علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت اور امام علیہ السلام کے اسم مبارک کا وحی کے ذریعے سے تجویز ہونا آپ کی خدمت میں گزارش کر چکے ہیں. آج کی گفتگو اس سلسلے میں لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے یہ شہزادہ اپنے رسول کو صلب علی سے عطا فرمایا ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کا مقام کیا تھا؟ رسول خدا کس قدر اس شہزادے سے محبت کرتے تھے اور یہ محبت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیا نانا اور نواسے کی محبت تھی، باپ اور بیٹے کی محبت تھی، یا نہ بلکہ حکم خدا سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہزادے کے کردار اور ذمہ داریاں اور دین کی بقا کے لیے جو امام نے کردار ادا کرنا ہے اس مقام کے پیش نظر خدا کا رسول اس شہزادے سے محبت کرتا ہے. اس سارے سلسلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف رجوع کرنا ہے کہ پہلے ہم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن سے ان آیات کی طرف توجہ کریں کہ جس میں اللہ نے پیغمبر کے افعال کو اپنا فعل قرار دیا ہے. جیسا سورہ مبارکہ والنجم میں ارشاد ہوتا ہے کہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ یہ رسول اس قدر باعظمت ہے، اس قدر بلند ہے کہ یہ نطق نہیں فرماتا، یہ گفتگو نہیں فرماتا جب تک کہ وحی الہی کا نزول نہ ہو. یعنی پیغمبر کے لبوں کی حرکت، پیغمبر کی گفتار، پیغمبر کی گفتگو وحی کے سائے میں ہے. یعنی خدا فرما رہا ہے کہ جو کچھ بھی یہ پیغمبر ارشاد فرما رہا ہے یہ اپنی خواہش سے ارشاد نہیں فرما رہے بلکہ وحی الہی کا پہرا ہے. افعال کی طرف اگر ہم جائیں تو قرآن مجید اس طرف بھی اشارہ فرماتا ہے کہ ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ پیغمبر یہ جو کنکریاں آپ نے کفار کی طرف پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی ہیں بلکہ یہ کنکریاں اللہ نے پھینکی ہیں، یہ خدا نے ماری ہیں. یعنی پیغمبر کے ہاتھ سے انجام پانے والے فعل کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ نسبت دی کہ اگر یہ کوئی اپنے ہاتھ سے بھی کام کرتے ہیں تو وہ کام خدا وند متعال کا کام ہے. اسی طرح اگر ہم بیعت کی طرف آتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہ ارشاد نظر آتا ہے کہ ان الذین یبایعونک، اے رسول جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے، انما یبایعون اللہ، انہوں نے فقط آپ کی بیعت نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے تو اللہ کی بیعت کی ہے. وَيَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. تو یہاں خدا کے رسول کے ہاتھ کو اللہ نے ید اللہ قرار دیا.
تو معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور نفرت کا معیار وہ ذاتی خواہشات نہیں ہیں، نفسانی خواہشات نہیں ہیں، بلکہ پیغمبر کی محبت بھی اللہ کے لیے ہے، اور اگر پیغمبر کسی سے نفرت کرتے ہیں، پیغمبر اگر کسی سے دوری اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی خاطر ہے، یعنی پیغمبر کا ہر عمل جو ہے وہ لوجہ اللہ ہے، اللہ کے لیے ہے۔ تو اب اسی سلسلے میں ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ الحدید آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، وہ لوگ کہ جو اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس رسول پر ایمان لاؤ، یؤتیکم کفلین من رحمتہ، اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا، یعنی دگنا رحمت خدا تمہیں عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے ایسا نور قرار دے گا کہ جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے۔ تو یہاں پر تفسیر فرات میں یہ جملے نقل ہوئے کہ یہاں کفلین من رحمت سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے کسے اپنی دگنی رحمت قرار دیا ہے۔ تو اس تفسیر میں یہ جملے موجود ہیں کہ کفلین من رحمت سے مراد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ذات ہے، یعنی ان دونوں شہزادوں کو اللہ نے قرآن میں اپنی دگنی رحمت قرار دیا ہے کہ رحمت کے ایک حصے کا نام حسن ہے اور ایک حصے کا نام حسین ہے۔ اسی طرح جب ہم قرآن میں اور آگے بڑھتے ہیں تو سورہ مبارکہ والتین کی تفسیر میں بھی ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہاں پر فرمایا کہ تین سے مراد امام حسن کی ذات ہے اور زیتون سے مراد امام حسین کی ذات ہے، بلد امین سے مراد پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو یہ تفاسیر میں تعبیرات ہمیں اس طرح کی روایات جو ہیں وہ بھی نظر آتی ہیں کہ جس میں اللہ نے ان شہزادوں کے کردار کو قرآن کا حصہ قرار دیا ہے۔ اب اگر ہم بڑھتے ہیں ان روایات کی طرف کہ جن میں پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس شہزادے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، جیسا کہ ہم نے گزارش کی آپ کی خدمت میں کہ پیغمبر کی محبت کسی کے ساتھ وہ بھی اللہ کے لیے ہے، اور پیغمبر کی نفرت بھی کسی کے ساتھ وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید واضح لفظوں میں اپنے پیغمبر کا تعارف اس طرح سے کرا رہا ہے کہ یہ پیغمبر بولتا نہیں مگر وحی سے بولتا ہے، یہ جو کچھ کرتا ہے یہ نہیں کرتا بلکہ اللہ کر رہا ہے۔ اور پھر خود قرآن میں ایک اور آیت بھی پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کی طرف اشارہ کرتی ہے، اس میں ارشاد ہوا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے میرا حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے، ان سے فرمائیے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میرا دنیا سے چلے جانا یہ کسی اور غرض سے نہیں ہے، للہ رب العالمین، یہ اسی پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو عالمین کا رب ہے۔ تو یہیں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ رسول کسی کے ساتھ محبت کرے گا تو یہ محبت بھی پیغمبر خدا کی کسی کے ساتھ اللہ کے لیے ہوگی، اور اگر یہ پیغمبر کسی سے نفرت کرے گا، کسی سے دوری اختیار کرے گا تو وہ دوری بھی اللہ کے لیے ہوگی۔ بہار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے روایت کو نقل فرمایا کہ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن منی و انا منہ، کہ میں حسن سے ہوں اور حسن مجھ سے ہے، یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبیٰ کو اپنے نور کا حصہ قرار دیا کہ حسن منی، حسن مجھ سے، میں حسن سے، احب اللہ من احبہ، اللہ اسی سے محبت کرتا ہے جو امام حسن سے محبت کرے، یعنی جو حسن ابن علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، خداوند متعال اس محبت کی وجہ سے اس محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔
الحسن والحسین سبتان من الاسباط، اور فرماتے ہیں حسن و حسین اسباط میں سے دو سبت ہیں، یعنی سبت اکبر نام ہے امام حسن کا اور سبت اصغر نام ہے امام حسین کا۔ تو اس حدیث مبارک میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں امام حسن مجتبیٰ کو اپنے نور کا جز قرار دیا کہ حسن مجھ سے ہے، اور انا من الحسن، جبکہ میرا دین جو باقی رہے گا بعد میں وہ امام حسن مجتبیٰ کی وجہ سے، اس وجہ فرما رہے کہ انا من ہو، میں حسن سے ہوں، احب اللہ من احبہ، اللہ اسی سے محبت کرتا ہے کہ جو امام حسن مجتبیٰ سے محبت کرے۔ اسی طرح ایک اور روایت علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار میں نقل فرمائی، جابر بن عبداللہ انصاری سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الجنت تشتاق الی اربۃ من اہلی، کہ جنت میری اہل بیت میں سے 4 کی مشتاق ہے، یعنی جنت میری اہل بیت میں سے 4 افراد کو چاہتی ہے۔ قد احبہم اللہ وامرنی بحبہم، کہ تحقیق اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور مجھے بھی ان سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی خداوند متعال کی جنت میری اہل بیت میں سے ان 4 افراد کے ساتھ محبت کرتی ہے، اور خدا یعنی جنت چاہتی ہے، مشتاق ہے ان کی، اور اللہ ان 4 سے محبت کرتا ہے اور مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں بھی ان سے محبت کروں۔ وہ 4 کون سے ہیں؟ علی ابن ابی طالب والحسن والحسین والمہدی صلوات اللہ علیہم الذی یصلی خلفہ عیسی ابن مریم علیہ السلام۔ فرماتے ہیں وہ 4 افراد کے جنت جن کی مشتاق ہے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور مجھے حکم ہے کہ انہی 4 سے محبت کروں۔ فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ میری اہل بیت میں سے کون ہے؟ وہ حسن ہے، امام حسین ہے، مولا متقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے، اور وہ مہدی دوراں ہے کہ جس کی اقتدا میں حضرت عیسیٰ ابن مریم آ کے نماز ادا فرمائیں گے۔ تو اس حدیث سے مبارک کے اندر جابر بن عبداللہ انصاری سے جو روایت ہے، اس حدیث میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 4 وہ ہیں کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے مجھے کہ میں بھی ان 4 سے محبت کروں۔ ایک اور روایت نقل فرمائی ہے علامہ مجلسی الرحمہ نے اسی نسبت سے، اور فرماتے ہیں کہ جنت نے خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو اپنے ارکان میں سے ایک رکن سے مجھے آباد کرے گا؟ یعنی جو تیری توحید کے ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن سے تو مجھے آباد کرے گا، یہ تیرا وعدہ تھا میرے ساتھ۔ تو سرکار فرماتے کہ جیسے ہی جنت نے خدا کی بارگاہ میں یہ گزارش کی تو ذات حق سبحانہ و تعالی نے فوراً جنت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا ہے جنت، تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ میں نے تجھے حسن و حسین کے ذریعے سے زینت عطا فرمائی ہے؟ میں نے تجھے حسن و حسین کے ذریعے سے زینت عطا کی ہے۔ یہ سن کر نبی فرماتے جنت اس طرح سے ناز کرنے لگی کہ جیسے دلہن ناز دکھاتی ہے۔ تو یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے کہ جن کے وجود مبارک سے اللہ نے جنت کو مزین فرمایا، جنت کو زینت عطا فرمائی۔ اسی طرح جب ہم ان اور احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہماری نگاہوں میں گزرتی ہے کہ پیغمبر خدا نے اپنے ان دونوں فرزندوں کو جوانان اہل جنت کا سردار قرار دیا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، من احبہما احبنی ومن ابغضہما ابغضنی، کہ حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ من احبہما، جو ان دونوں سے محبت کرے، گویا اس نے حسن و حسین سے محبت نہیں کی ہے بلکہ اس نے احبنی، اس نے مجھ محمد سے محبت کی ہے۔ ومن ابغضہما ابغضنی، اور اگر کسی نے ان دونوں سے دشمنی اور بغض اختیار کیا تو گویا اس نے ان سے بغض نہیں کیا بلکہ اس نے مجھ محمد سے بغض کیا ہے۔ ایک اور روایت جس سے اشارہ ہوتا ہے کہ یہ شہزادہ کس قدر باعظمت ہے، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار میں اس کو نقل فرمایا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب شب معراج مجھے آسمان پہ لے جایا گیا
اور آسمانوں کی سیر کرتے کرتے جیسے ہی میں نے باب جنت کو دیکھا تو جنت کے دروازے پر یہ تحریر لکھی ہوئی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی حبیب اللہ الحسن والحسین صفوت اللہ فاطمۃ امۃ اللہ وعلی ابغضیہم لعنت اللہ، کہ یہ تحریر جنت کے دروازے پر مجھے نظر آئی کہ جس میں یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کا حبیب ہے، حسن و حسین اللہ کے چنے ہوئے ہیں، فاطمہ کنیز خدا ہے، اور جو بھی ان سے بغض رکھے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اور اگر ہم دیگر اسی طرح متعدد اور روایات کی طرف بھی جاتے ہیں جس میں یہ مقام دکھایا گیا، اور اسی طرح کچھ روایات ہمیں وہ بھی اس حوالے سے نظر آتی ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن مجتبی کی محبت کو اپنی محبت کا لازمی جز قرار دیا۔ ایک روایت علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے نقل فرمائی ہے اس اعتبار سے کہ ابو ہریرہ اس روایت کا راوی ہے، یہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ وہ روایت کرتا ہے کہ جب بھی میں امام حسن مجتبی علیہ السلام کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے تو میں مسجد میں تھا، سرکار نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کے ساتھ چلنے لگے، یہاں تک کہ بنی قینقاع کے بازار میں پہنچے، اور اس دوران سرکار نے میرے ساتھ کوئی گفتگو نہیں فرمائی، اور ادھر ادھر نگاہیں دے کر کسی کو تلاش کرنے لگے، جب وہاں نظر نہیں آئے تو واپس آئے، اور واپس آ کر مسجد میں تشریف فرما ہونے کے بعد فرماتے کہ میرے بیٹے کو آواز دو۔ جیسے آواز دی تو امام حسن مجتبی علیہ السلام دوڑتے ہوئے پیغمبر خدا کی طرف آئے اور سرکار کی آغوش میں بیٹھ گئے۔ جیسے ہی امام حسن مجتبی رسول خدا کی آغوش میں بیٹھے ہیں تو امام نے اپنی انگلیوں کے ساتھ رسول خدا کی ریش مبارک میں اپنی انگلیاں ڈال کر کھیلنا شروع کیا، یعنی پیغمبر کی ریش مبارک کے ساتھ کھیلنے لگے۔ اور ابو ہریرہ فرماتا ہے کہ انداز محبت یہ تھا کہ پیغمبر خدا امام حسن مجتبی کا منہ کھولتے اور اپنا دہن اقدس سے نبوت امام حسن مجتبی کے منہ میں دیتے، اور یہ ارشاد فرماتے اللہم انی احبہ، اے پروردگار میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو اس سے محبت کرے میں محمد اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اب اگر ہم قرآن مجید کی ایک اور آیت کی طرف رجوع کریں تو قرآن مجید سورہ مبارکہ آل عمران میں اس طرف اشارہ فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرا حبیب اپنی امت کی نفرات سے کہیے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر محبت الہیہ کی دلیل یہ ہے کہ فاتبعونی، کہ میری اتباع کرو، یعنی رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرو۔ اب اتباع رسول کا نتیجہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ تو اگر ہم اس طرف رجوع کرتے ہیں تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اختیار کرنا، امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھنا، اور اپنے قلب کو امام کی محبت سے لبریز رکھنا، اور اس نور محبت امام حسن مجتبی سے اپنے قلب کو منور رکھنا گویا اتباع رسول ہے، کیونکہ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ انتہائی محبت کرتے تھے۔ کچھ اور احادیث کی طرف اگر ہم اشارہ کریں تو برادران اہل سنت والجماعت کی کچھ کتابوں کے اندر یہ روایات ہمارے سامنے آتی، جسے میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں گزارش کیے دیتا ہوں کہ ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے جسے مستدرک للحاکم میں حاکم نشاپوری نے، معجم الکبیر میں علامہ طبرانی نے، ذخائر العقبہ میں محب الدین طبری نے نقل فرمایا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو دیکھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے امام حسن مجتبی کو دیکھا، اور دیکھ کر میں نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے شکم مبارک کا بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے،
جیسے ہی میرے سامنے امام حسن آئے تو میں نے دیکھ کر فرمایا کہ آپ کے شکم مبارک کو میں نے دیکھا کہ رسول خدا بوسہ دیتے تھے، لہٰذا اپنا پیراہن بلند کریں تاکہ میں بھی آپ کے شکم اقدس کو بوسہ دوں۔ یہ روایت ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ایک اور حدیث جسے مستدرک الحاکم میں حاکم نشاپوری نے صحیح قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں عروہ بن زبیر اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا نے ایک انصاری شخص کے سامنے امام حسن مجتبیٰ کے گلوئے اقدس کو بوسہ دیا، گلے کو چوما، تو اس انصاری شخص نے رسول سے کہا کہ میں نے تو آج تک کبھی اس انداز سے اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا۔ تو سرکار مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو سلب کر لیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ گویا پیغمبر خدا امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ محبت کو رحمت الہی قرار دے رہے ہیں کہ یہ محبت رحمت الہی ہے جو میری حسن مجتبیٰ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح مقدام بن مادی کرب یہ معاویہ کے پاس گیا، اور اسے جب یہ معاویہ کے پاس پہنچتا ہے تو معاویہ نے اسے سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کی خبر پہنچائی۔ تو مقدام نے کہا کہ کیا تو اس شہادت کو مصیبت سمجھتا ہے؟ تو معاویہ نے جواب دیا کہ کیوں کر ایسا نہ سمجھوں کہ میں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ رسول اکرم انہیں اپنی آغوش میں بٹھا کر فرماتے تھے کہ یہ مجھ سے ہے اور حسین ابن حسین علی سے ہے، یعنی حسن مجھ سے ہے اور حسین علی سے ہے۔ یہ روایت بھی کفایت الطالب میں علامہ گنجی شافعی نے، سواق محرکہ میں ابن حجر مکی نے، اور دیگر کچھ کتابوں کے اندر یہ روایت نقل ہوئی ہے۔ ایک دو احادیث اس اعتبار سے اور گزارش کر دیتا ہوں کہ برہ ابن عازب یہ روایت کرتا ہے کہ رسول اکرم امام حسن علیہ السلام کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے فرماتے تھے۔ مسلمانوں کے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، اور حالت یہ تھی کہ امام حسن مجتبیٰ رسول گرامی قدر کے دوش نبوت پر سوار ہیں، اور دیکھ کر فرماتے تھے کہ جسے مجھ سے محبت کرنا ہے اسے چاہیے کہ وہ حسن سے محبت کرے، یعنی جب تک وہ امام حسن اور امام حسین سے محبت نہیں کرے گا اس وقت تک وہ کسی صورت میں بھی دعوی محبت رسول میں سچا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس روایت کو صحیح مسلم میں، حلیت الاولیاء میں، تاریخ بغداد میں اور کفایت الطالب کے اندر بھی نقل فرمایا ہے۔ آخری حدیث اس ضمن میں، تاکہ کسی حد تک امام حسن مجتبیٰ کا وہ مقام اور مرتبہ جو رسول گرامی قدر کی نگاہ میں تھا وہ ظاہر ہو، انس ابن مالک راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی حسن کو اذیت دے وہ مجھے اذیت دینے والا ہے، اور جو مجھے اذیت دینے والا ہے وہ خدا کو اذیت دینے والا ہے۔ یہ روایت مجموع الزوائد میں، معجم الکبیر میں اور منتخب کنز العمال میں ملا علی متقی نے نقل فرمائی۔ ان تمام تر احادیث سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسالت گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مقام کس قدر بلند تھا، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حد تک اس شہزادے کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ اسی طرح کچھ اور روایات میں یہ اشارہ ہوا ہے، اس طرف بھی سرکار نے اشارہ فرمایا ہے کہ جو بھی ان دونوں سے محبت کرے، من احبہما، جو ان دونوں سے محبت کرے، ان کے باپ سے محبت کرے، ان کی ماں سے محبت کرے، وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجہ میں ہوگا، یعنی جو مقام اللہ جنت میں جو درجہ میرا ہوگا وہی ان کے ساتھ محبت کرنے والوں کا ہوگا۔ خدا وند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو ان مقدس محترم مبارک ہستیوں کے محبین میں شمار فرمائے، اور بروز قیامت ہم سب کو ان ذوات مقدسہ کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔